اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میری محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو بظاہر بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت خطرناک ہے۔ ایک ایسا گناہ جو آہستہ آہستہ دل کی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے، رشتوں میں نفرت بھر دیتا ہے، گھروں کی برکت چھین لیتا ہے اور انسان کو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا بنا دیتا ہے، جو ہمارے گھروں، ہماری نسلوں اور ہماری آخرت سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے تجسس۔ بہنوں، آج ہمارا بہت سا وقت دوسروں کے حالات جاننے میں گزر جاتا ہے۔ کون کہاں گیا، کس کے گھر کیا ہوا، کس کی بہو کیسی ہے، کس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، فلاں نے کیا پہنا، فلاں کے گھر کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ کتنی چھوٹی آیت ہے لیکن کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ تجسس نہ کرو، بلکہ صاف فرمایا تجسس نہ کرو، یعنی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو، اس کے راز نہ کھولو، اس کی عزت محفوظ رکھو۔ بہنوں، سوچئے اگر ہماری کوئی کمزوری لوگوں کے سامنے آ جائے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ آج کتنے گھر صرف اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ لوگ دوسروں کی زندگی میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بعض عورتیں گھنٹوں فون پر صرف دوسروں کی خبریں جمع کرتی رہتی ہیں، پھر ایک گھر کی بات دوسرے گھر پہنچتی ہے اور دوسرے گھر کی بات تیسرے گھر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دل الگ ہو جاتے ہیں اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ بہنوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ ہماری چھپی ہوئی باتیں لوگوں پر ظاہر کر دے تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن اللہ ستار ہے، وہ ہمارے عیب چھپاتا ہے، تو کیا ہمیں بھی دوسروں کے عیب نہیں چھپانے چاہیے؟ آج بعض بہنیں صرف کیوریوسٹی میں دوسروں کی زندگی کھوجتی رہتی ہیں۔ کوئی نئی دلہن آئے تو فوراً سوالات شروع، جہیز میں کیا آیا، شوہر کتنا کماتا ہے، ساس کیسی ہے، لڑائی تو نہیں ہوتی؟ بہنوں، یہ عادت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جو انسان دوسروں کے راز تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے راز کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے، اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ سوچئے بہنوں، کتنی سخت وارننگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا بہت زیادہ گمان سے بچو، پھر فرمایا تجسس نہ کرو، کیونکہ بدگمانی انسان کو تجسس کی طرف لے جاتی ہے۔ جب دل میں شک آتا ہے تو انسان چھان بین شروع کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں، اگر اتنا وقت اپنے نفس کی اصلاح میں لگا دیں تو شاید ہم اللہ کی ولیہ بن جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ بہنوں، اصل عقل مند وہ ہے جو اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ایک عورت
سارا دن لوگوں کی باتیں جمع کرتی تھی، کس کے گھر کیا ہوا، کس کی بہو نے کیا کیا، کس کی بیٹی کہاں گئی، پھر وہی باتیں دوسروں کو سناتی۔ شروع میں لوگوں کو مزہ آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب اس سے بچنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے سوچا جو آج دوسروں کی باتیں ہمیں سنا رہی ہے، کل ہماری باتیں بھی دوسروں کو سنائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس کی بات امانت ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے آپ پر اعتماد کر کے کوئی بات کہی ہے تو اسے پھیلانا خیانت ہے۔ بہنوں، خاص طور پر رشتہ داری میں یہ بیماری بہت عام ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات سالوں کی محبت ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں زبان کی حفاظت سکھاتا ہے۔ بہنوں، اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہاں کوئی کمزوری دیکھ لیں تو اسے لوگوں میں بیان نہ کریں۔ اگر کسی کی بیٹی میں کوئی کمی دیکھیں تو اسے مذاق نہ بنائیں، کیونکہ آج آپ کسی کا راز کھولیں گی، کل اللہ آپ کا راز کھول سکتا ہے، اور اللہ جب پکڑتا ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ بہنوں، قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں سے بھاگ رہا ہوگا، ہر شخص ڈرا ہوا ہوگا۔ اس دن اگر اللہ نے ہماری پردہ پوشی فرما دی تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے دوسروں کی عزت بچائیے، دوسروں کے راز چھپائیے اور اپنے دل کو پاک بنائیے۔ یاد رکھیے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ ان کی زندگی مشکل بنائے۔ آج ہم دوسروں کے اسٹیٹس دیکھنے میں کتنے گھنٹے گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہمیں دوسروں کی زندگی کے اپڈیٹس معلوم ہوتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بہنوں، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، ایک دن ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہاں نہ واٹس ایپ ہوگا، نہ انسٹاگرام، نہ لوگوں کی خبریں، وہاں صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اس لیے آج ہی توبہ کریں۔ اگر کبھی کسی کا راز پھیلایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے گھر کی باتیں دوسروں تک پہنچائی ہیں، تو اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہنوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف اپنی فکر کافی نہیں، اپنی اولاد، اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کی فکر بھی ضروری ہے۔ کچھ سوالات اپنے آپ سے کریں۔ کیا میری بیٹی کو نماز کی فکر ہے؟ کیا میرا بیٹا سچ بولتا ہے؟ کیا میرے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا میرے گھر میں دینی ماحول ہے؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑا ہے؟ اگر ان سوالوں کے جواب کمزور ہیں تو ہمیں اپنی توجہ ادھر دینی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے معاملات میں۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں عمر نہ گنوا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں عمر نہ گنوا، اپنے گھر کے چراغوں کی حفاظت بھی کر۔ ماں اگر اولاد کو رب سے ملا دے، ایک دن نسلوں تک ایمان کی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی۔ اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ہر عورت سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی یا نہیں، اس کے ایمان، اخلاق اور کردار کی فکر کی یا نہیں۔ اگر ہم دوسروں کے گھروں کی خبریں جمع کرتی رہیں اور اپنی اولاد کی دینی، اخلاقی اور عملی تربیت سے غافل ہو جائیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہماری اولاد صرف کھانا، لباس اور تعلیم حاصل کر لے لیکن دین، اخلاق اور اللہ کا خوف نہ سیکھے تو ہماری ذمہ داری مکمل نہیں ہوتی۔ اولاد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔
ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ بچے کو یہ سکھائیں کہ بیٹا، اگر تم اکیلے بھی ہو، اگر کوئی انسان تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ آج موبائل، انٹرنیٹ اور تنہائی کے فتنوں کے دور میں سب سے بڑی حفاظت یہی ہے کہ بچے کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا احساس پیدا کیا جائے۔ بہنوں، ماں ایک مدرسہ ہے۔ اگر ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے تو پورا معاشرہ سنور جاتا ہے۔ ایک نیک ماں صرف ایک بچے کو نہیں سنوارتی بلکہ آنے والی نسلوں کی بنیاد رکھتی ہے۔ تجسس کے بہت سے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ تجسس کے کیا نقصانات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع فرمائے تو اس میں یقیناً بندے کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں میں اضافہ۔ تجسس اکثر غیبت، بدگمانی، چغلی اور بہتان تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک شخص کسی کی بات یا عیب تلاش کرتا ہے، پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، یوں کئی گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 3، دل کی سختی۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کا دل اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کی خامیوں میں مشغول رہتا ہے۔ عیب ڈھونڈتے رہے ہم ساری عمر اوروں کے، عیب ڈھونڈتے رہے ہم ساری عمر اوروں کے، اپنا آئینہ دیکھا تو بہت دیر ہو گئی۔ نمبر 4، گھروں اور رشتوں میں فساد۔ تجسس کی وجہ سے میاں بیوی، بہن بھائی، ساس بہو اور رشتہ داروں کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے جھگڑے صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ دخل دیا۔ نمبر 5، سکون قلب کا ختم ہو جانا۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کی زندگیوں میں دلچسپی لیتا ہے، وہ اپنی زندگی اور اپنے گھر کی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اپنی اولاد اور گھر سے غفلت۔ بعض اوقات انسان دوسروں کے بچوں، رشتوں اور گھروں کی خبریں لینے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہم سے دوسروں کے بچوں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 7، عزت کا ختم ہو جانا۔ لوگ اس شخص پر اعتماد نہیں کرتے جو دوسروں کے راز معلوم کرنے اور پھیلانے کی عادت رکھتا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی عزت اور اعتبار کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، اپنے عیبوں سے غفلت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مفہوم قول ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ جو شخص اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے، اسے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی فرصت نہیں رہتی۔ نمبر 9، آخرت میں جواب دہی۔ اگر کسی کے راز، عزت یا نجی معاملات کو نقصان پہنچایا گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب ہم جانیں گے تجسس کا علاج کیا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت اور مطالعہ کریں، اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، دوسروں کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، ذکر و دعا کا اہتمام کریں۔ ایک انسان اور ایک جانور کے بچے میں یہی بنیادی فرق ہے کہ انسان اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اسے آداب سکھاتا ہے، اچھا اور برا بتاتا ہے، دین اور اخلاق سکھاتا ہے۔ جانور بچہ پیدا کر کے اسے فطری انداز میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل، شعور اور ذمہ داری دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا ماحول گھر میں پیدا کریں،
میری محترم بہنوں، کوشش کریں کہ روزانہ پورا خاندان صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے اکٹھا بیٹھے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ترجمہ پڑھا جائے، چند آیات کا مفہوم سمجھا جائے۔ یہ مختصر سا وقت گھر کے ماحول کو بدل سکتا ہے۔ والد، والدہ اور بچے اگر روزانہ قرآن سے تعلق جوڑ لیں تو گھر میں سکون، محبت اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بچا، اے اللہ ہمیں پردہ پوشی کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، اے اللہ دنیا کی فضول سوشل میڈیا، واٹس ایپ چیزوں میں ضائع ہونے سے بچا، اے اللہ اگر ہم سے کسی کا دل ٹوٹا ہو تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ قیامت کے دن ہماری پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور تمام مسلمان خواتین کی حفاظت فرما، ہمیں نیک، پاکیزہ اور باحیا زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دیندار بنا، اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن والا گھر بنا، اے اللہ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنی اصلاح، اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔